بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے پیارے دوستو، النور چینل پر کربلا کہانی کی سلسلے میں ایک نئی کہانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ عزاداری کی محفلوں میں شرکت بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے وقت کے امام کو پرسا بھی دے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی دربار میں جناب زینب کے آنے کی کہانی ہے۔ وہ پہلا دربار جہاں پر جناب زینب لائی گئیں، اور کون سے شہر میں؟ کوفہ کے شہر میں، جہاں کبھی ان کے بابا بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، رہتے تھے اور بڑی شان سے رہتے تھے۔ آج اسی دربار میں، اسی دارالامارہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ، حضرت علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، جناب سکینہ، جناب ام کلثوم اور تمام اسیران کو، تمام قیدیوں کو جو رسول خدا کی فیملی کے تھے، ان کو قید کر کے لایا جا رہا تھا۔ جناب زینب پر پتہ نہیں کیا گزری ہوگی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنا دکھ اور اتنا غم۔ جب جناب زینب اور امام زین العابدین اور باقی قیدیوں کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، تو جناب زینب جو تھیں وہ اپنی باقی خواتین کے سینٹر میں بیٹھی تھی، یعنی سب نے ان کو چھپا رکھا تھا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون سی خاتون ہے جو چھپی بیٹھی ہیں؟ تو بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ایک مرتبہ، دو مرتبہ سوال ہوا تو جناب زینب کی جگہ جناب فضہ نے کہا یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں۔ تو پیارے بچوں، جب یہ سارے سر لائے گئے تھے تو امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے سر پر اس نے بہت زیادہ اس کی شان خلافی کی۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور امام کے ہونٹوں پر مارنے لگا، امام کے دانتوں پر مارنے لگا، امام کے رخساروں پر مارنے لگا۔ تو اسی کوفہ کے دارالامارہ میں ایک صحابی بھی بیٹھے تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن ارقم، اور زید بن ارقم جلدی سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تجھے پتا ہے ابن زیاد کہ تو کس کے چہرے کی گستاخی کر رہا ہے، کس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دیکھا ہے، اور رسول خدا اس کا بوسہ لیا کرتے، ان کو پیار کیا کرتے تھے، اور تم ان لبوں پر جو ہے وہ چھڑی مار رہے ہو۔ تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا جاؤ اور زید بن ارقم کو جا کر قید کر دو۔ اسی طرح اس نے یہ بھی حکم دیا کہ باقی قیدیوں کو کوفہ کی مسجد کے ایک سائڈ پر جا کر چھوٹا سا قید خانہ ہے وہاں پر ڈال دیا جائے، اور حضرت علی ابن الحسین اور جناب زینب جو ہیں وہ کو دربار میں اس نے کھڑے رکھا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت علی ابن الحسین اس دربار میں موجود تھے تو جناب زینب سے اس نے پوچھا، یہ ابن زیاد لین نے، کہ آپ نے دیکھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، کس طرح آپ کی فیملی کے سارے لوگ شہید ہو گئے؟ تو حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بے شک میں نے جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ما رأیتا الا جمیلا، میں نے اس میں اللہ کی خوبصورتی کو دیکھا کہ اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ کسی کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ہر ایک کو آزمائش میں بھی نہیں ڈالتا۔ چوزن ونز ہوتے ہیں، سلیکٹڈ ونز ہوتے ہیں، جن کو اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے وہی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھا عزت بھی ہمارے لیے ہے، ذلت بھی ہمارے لیے ہے، عزتیں بھی ہمارے لیے ہیں، اور پروردگار نے یہ عزتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو جناب زینب نے اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پروردگار ہی ہے جو عزت دیتا ہے اور پروردگار ہی ہے جو ذلت دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اس نے بہت تنگ کرنے کے لیے بہت سخت لفظ بھی کہے، تو پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی ایک خطبہ دیا، اور جیسے ہی اس نے امام زین العابدین کی باتیں سنی تو ابن زیاد کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا ان کو شہید کر دو، ان کو قتل کر دو، جس طرح جناب امام حسین کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے۔ جیسے ہی دشمن کا سپاہی تلوار لے کر امام زین العابدین کے سامنے آنے لگا تو جناب زینب ایک اسٹرانگ عورت دوبارہ بن کر سامنے آئیں،
بالکل ایک جیسے لوہے کی دیوار ہوتی ہے نا، ویسے بن کر امام سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی کسی میں جرت ہے کہ وہ ہمارے وقت کے امام کو شہید کر سکے؟ تو جناب زینب ابن زیاد سے کہا تم نے ہمارے پر بہت ظلم کیے ہیں، ہمارے امام کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو شہید کیا، ہمیں قیدی بنایا، لیکن اب ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اتنا ڈر گیا ابن زیاد جیسے ہی جناب زینب نے یہ باتیں کہیں کہ اس کو خطرہ ہونے لگا کہ جو لوگ بیٹھے تھے کوفہ میں اس کے دربار میں، ان میں سے اگر کوئی آواز اٹھانے لگا اور اس کو نبی کے زمانے کی باتیں یاد آ گئیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے فوراً حکم دیا کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو جلدی جلدی قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ مزید کچھ اور نہ بول سکیں۔ تو اس طرح پیارے بچوں جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں پہنچی، پہلے دربار میں، وہ دربار جو کبھی انہوں نے دیکھا نہ تھا، وہ کوفہ جہاں پر وہ کبھی بے حجاب نظر نہ آئی تھی، وہ کوفہ جہاں پر کسی نے ان کی آواز نہ سنی تھی، آج اسی کوفہ میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیغام کو پہنچانے کے لیے جناب زینب ایک بہت سٹرونگ وومن کے طور پر سامنے آئیں۔ اور ہمیں ان سے کیا سبق ملا کہ اگر دشمن طاقتور بھی ہو تب بھی دشمن کے سامنے سچی بات کہنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کے ڈر کے ساتھ سچی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی۔ تو پر جھوٹ نہ بولیے، سچ کو اپنے ساتھ رکھیے اور اپنے آپ کو کبھی کمزور محسوس نہ کریں، کیونکہ ہم ان کے ماننے والوں میں سے ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں، جو بہت سٹرینتھ دیتے ہیں اور ہماری ہر مشکل میں اللہ کے سامنے ہمارے لیے توسل یا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ پروردگار آپ کو بہترین عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے مزید سفر کے بارے میں دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔